جب منافقین نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محض اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اچھی طرح آزمایا۔ منافقین کا طرز عمل یہ تھا، وہ خود تو فرار ہو ہی رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے بہانے کر کے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور ساتھ جو کمزور دل مسلمان تھے ان کو بھی ڈرا رہے تھے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی امیدوں پہ پانی پھیرا اور مسلمانوں کو فتح دی۔ یہاں پہ ترجمہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو یاد کرواتے ہوئے مومنوں کو مخاطب کیا ہے کہ جب تمہارے اوپر فوجیں حملہ کرنے کے لیے آ گئی تھیں تو میں نے برفانی طوفان بھیجا اور ایسے لشکر نازل کیے جو نظر نہیں آتے تھے۔ جب یہ فوجیں تمہارے اوپر اور نیچے دونوں سے چڑھ آئی تھیں حملہ کرنے کے لیے، اور تمہارے خوف کے آنکھیں پھر گئی تھیں، دل جو ہیں وہ حلق تک پہنچ آئے تھے، یہ خوف کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ میں نے مومنوں کو اچھی طرح آزمایا۔ جو لوگ فرار ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا فرار ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی 1 سال جی لے گا، 10 سال جی لے گا، 50 سال، تاکہ 100 سال بھی جی لے، پھر بھی موت تو آنی آنی ہے۔ تو یہ چند دنوں کا فائدہ ہے، تو اس میں یہ کیا کر لیں گے، چند دن کا فائدہ اٹھا لیں گے، مگر یہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پہ ایک خاص لفظ استعمال کیا گیا، الموبقین، یعنی جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ نکلو، لڑنے کے لیے نکلو، اور کچھ ایسے تھے جو رکاوٹ ڈالتے تھے، ڈراتے تھے کہ نہیں ادھر نہیں جانا۔ اور حال یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ لڑائی کے لیے نکلتے نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں دعوت دی جائے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی آدمی پر موت کے وقت غشی کے دورے پڑتے ہیں اور اس کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایسے دیکھتے تھے جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ لیکن جب خوف چلا جاتا ہے تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آ کے بڑی اپنی تیز زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، چرب زبانی کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مال غنیمت سے زیادہ حصہ مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور کسی کے اعمال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان بات ہے۔ پھر حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یعنی طوفان سے اور فرشتوں کے لشکر سے، وہ لشکر تو بھاگ گئے، لیکن یہ منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کفار ابھی گئے نہیں ہیں، وہ تو یہ حالات موسم کی خرابی کی وجہ سے کہیں دائیں بائیں ہو گئے ہیں تو وہ دوبارہ حملہ کرنے آئیں گے، حالانکہ وہ جا چکے تھے، شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے۔ تو یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم کہیں صحراؤں میں رہتے ہوتے، بدوؤں کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ، دیہاتوں میں، تو آنے جانے والوں سے مسلمانوں کی خبریں پوچھتے کہ ان کے ساتھ کیا بنی، ان کو فتح ہوئی یا شکست ہوئی۔ تو اگر یہ ان کے درمیان بھی رہتے تو یہی ہوتا کہ ان کو اگر لڑائی کے لیے کہا جاتا تو وہ نہ آتے، تھوڑا بہت دکھانے کے لیے آ بھی جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ خلاصہ تھا جو میں نے ان آیات کے حوالے سے آپ کو سامنے بیان کیا ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔